بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ میں آپ کی ٹیچر فرح ناز آرمی پبلک اسکول PMA کے اس تدریسی نیٹ ورک پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اسٹوڈنٹس، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ اس پیج پر دیے گئے بٹن سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو سے بروقت آگاہ ہو سکیں۔ دوسرے ہفتے میں ہم اردو ادب سے سبق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پڑھیں گے، جو آپ کی جماعت ششم کی کتاب سریر خامہ کے صفحہ نمبر 5 پر ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس سبق سے متعلق تدریسی مقاصد سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے تو مصنف کا تعارف یعنی مصنف کی شخصیت سے آگاہی حاصل کی جائے گی، درست تلفظ کے ساتھ بلند خوانی، مشکل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمدہ اخلاق پر تبادلہ خیال اور مشقی سوالات کے جوابات لکھنا ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سبق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مصنف حکیم محمد سعید نے لکھا ہے۔ مصنف ایک مشہور طبیب تھے، اس لیے انہیں حکیم بھی کہا جاتا ہے۔ وہ مشہور ہمدرد لیبارٹریز کے بانی تھے۔ مصنف حکیم محمد سعید ایک نامور ادیب اور سماجی شخصیت بھی تھے۔ انہوں نے بہت سے سفر نامے لکھے، اس کے علاوہ بچوں اور نوجوانوں کے لیے بھی بہت سی دلچسپ تحریریں لکھیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں سبق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھائی سے متعلق اہم نکات پر۔ سب سے پہلے ہم اس سبق میں پڑھیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے آئینے میں اللہ تعالیٰ کی صفات جھلکتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دنیا کے حق میں رحمت تھے۔ اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انصاف کرتے تھے۔ اللہ خطاؤں کا معاف کرنے والا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خطائیں معاف کر دیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اخلاق کے بڑے درجے پر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدے کے پابند تھے۔ وہ انصاف پہ قائم رہنے والے اور دوسروں کا حق ادا کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادگی اور قناعت کا نمونہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں سے نہایت محبت کرتے تھے، اور اکثر وہ یہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ مجھے مسکین رکھ، مسکینوں میں سے اٹھا اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ اب چاہے وہ کوئی اپنا ہوتا یا پرایا، کوئی مسلمان ہوتا یا غیر مسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کسی کا خیال رکھتے تھے، اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جانے انجانے میں ان کو کسی طرح کی تکلیف نہ دو۔ عزیز طلبہ، اب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے کچھ اہم نکات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور اخلاق حسنہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت و شفقت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذیتیں اور تکلیفیں دینے والوں کے حق میں بھی ہمیشہ دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ بلکہ کفار کے ساتھ بھی ہمیشہ رحم دلی کا مظاہرہ کرتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادگی، عاجزی و انکساری اور خوش مزاجی کا پیکر تھے۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دفعہ ملتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرویدہ ہو جاتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سخی تھے۔ کبھی کوئی سوالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے سے خالی نہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے زبان جانوروں پر ظلم سے منع فرماتے تھے۔ عزیز طلبہ، سبق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا اخلاقی پہلو یہ ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنی چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو مشعل راہ بناتے ہوئے باہمی اختلافات اور تعصبات کو بھلا کر رواداری اور بھائی چارے کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ڈھال کر معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانا چاہیے۔ آج کا سبق پڑھنے کے بعد آپ کے لیے تحریری کام کے طور پر اس سبق میں سے درج ذیل مشکل الفاظ جن میں عفو درگزر، ناگوار، تحمل، قناعت، بیتاب، ان کے معنی لغت میں سے تلاش کرنا ہے۔ اس کے علاوہ مشقی سوال نمبر 1 کے یہ اجزاء جو ذیل میں دیے گئے ہیں ان کے صرف جوابات لکھنا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، ہمیں اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو عزیز طلبہ، جیسا کہ ابھی آپ نے سبق میں پڑھا ہے کہ اگر ہمیں اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزارنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہوگا۔ سوال نمبر 2 ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے جیسے جب پڑھائی کی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جب ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور جس چٹائی پر آپ لیٹے ہوئے تھے اس کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک پر نظر آ رہے تھے۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اجازت دیجئے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چٹائی پر بچھانے کے لیے گدا بنا دیں۔ تو اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، مجھے دنیا سے کیا واسطہ، میری اور دنیا کی مثال اس سوار کی طرح ہے جو درخت کے سائے میں تھوڑی دیر آرام کرے اور پھر وہاں سے چل دے۔ اگلا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں سے محبت کا اظہار کس طرح سے کرتے تھے؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ جب یہ سبق پڑھیں گے اس میں مین ہیڈنگ غریبوں سے محبت جو ہے وہاں سے آپ اس کا جواب تلاش کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، زید بن ثانہ کس طرح اسلام قبول کیا؟ تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک سے متاثر ہوئے۔ وہ کیا واقعہ تھا آپ نے اس سبق میں سے تلاش کر کے اس کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ اور آخری سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس کیوں بلایا؟ تو یہ بھی ایک واقعہ ہے۔ اس واقعے کو سب سے آخر میں آپ نے پڑھا، اس کو اپنے الفاظ میں لکھیں اور کوشش کریں کہ جو کام کریں وہ پوری توجہ سے کریں اور اس کو بہت صاف ستھرا لکھیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آخر میں آپ کو یہی ایک میسیج دینا چاہوں گی کہ جیسے آج آپ نے سبق پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بحیثیت مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر عادت کو اپنانے کی کوشش کریں، کیونکہ جیسا کہ یہ میسیج آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا اسکرین پر
کہ رب کو عبادت سے اور مخلوق کو اچھے اخلاق سے راضی رکھو، دنیا اور آخرت میں خوش رہو گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو، اچھی باتوں کو غور سے سنیں، انہیں اپنانے کی عادت ڈالیں، صاف رہیں، خوش رہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی رکھیں، اس کی مخلوق کو راضی رکھیں، اور اپنے وقت کی قدر کریں، اور جو کام آپ کو دیا جائے اسے بہت خوش اسلوبی سے کریں۔ اور آخر میں آپ لوگوں کے لیے یہ ایک میسیج ہے کہ اپنی اسائنمنٹس آپ student.apms.pk جو یہاں پر لاسٹ میں لکھا بھی ہوا ہے، اس لنک پر جا کے آپ اپنی اسائنمنٹس کو جمع کروائیں، سبمٹ کریں، اور یہ جتنی بھی آپ کو یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں ان کو آپ دیکھیں، ان سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، میری طرف سے اللہ حافظ۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔